وہ ایسی کون سی غلطی ہے جس کے کرنے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے؟ تو اس بارے میں جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد مسلم رضا حشمتی، آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک۔ ناظرین، نماز میں کچھ چیزیں فرض ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں واجب ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، بلکہ ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ اسی طرح اگر جان بوجھ کر نماز میں کسی واجب کو چھوڑ دیا جائے تو نماز ہوگی ہی نہیں، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا فرض ہے۔ لیکن اگر بھول کر نماز میں کوئی واجب چھوٹ جائے تو آخری قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد داہنے طرف ایک سلام پھیر کر 2 سجدہ کرنا ہوتا ہے، جسے ہم سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو اگر آپ نماز میں کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دیتے ہیں اور نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو اب آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر آپ سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں تو آپ پر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ تو ناظرین، ان ضروری باتوں کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ کو ایسی غلطی کے بارے میں بتاتا ہوں جو اکثر لوگ نہ جاننے کی وجہ سے کرتے ہیں اور ان کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ تعدیل ارکان کو نماز میں صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنا۔ ناظرین، تعدیل ارکان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کے ہر رکن کو، جیسے رکوع، سجدہ وغیرہ کو بہت ہی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور اتنی جلدی جلدی آپ نے نماز پڑھ لی کہ نہ تو سجدہ صحیح طریقے سے ادا ہوا اور نہ ہی رکوع صحیح طریقے سے ادا ہوا۔ اسی طرح کچھ لوگ جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو وہ سیدھا کھڑے ہونے کے بجائے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ پہلا سجدہ کرنے کے بعد جب وہ اٹھتے ہیں تو ذرا سا اٹھ کر فوراً دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں سجدوں کے درمیان وہ صحیح طریقے سے نہیں بیٹھتے ہیں اور نماز کے رکن کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں، اور ان کی اسی غلطی کی وجہ سے ایسے لوگوں کی نماز ادا نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، نماز کو بہت آرام آرام سے پڑھنا چاہیے، نہ کہ جلدی جلدی، کیونکہ نماز میں تعدیل ارکان یعنی نماز کے ہر رکن کو اچھے طریقے سے ادا کرنا واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ جب رکوع سے سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کھڑے ہوں تو کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر آپ کھڑے رہیں، اس کے بعد آپ سجدے کی طرف جائیں۔ اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان آپ کم سے کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کے برابر بیٹھیں، بلکہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان 1 مرتبہ یہ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم رب اغفر لی۔ دوبارہ سن لیجئے، اللہم رب اغفر لی۔ یہ تسبیح آپ کو ویڈیو کے اسکرین پر دکھ رہی ہوگی۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ اگر آپ بھول کر تعدیل ارکان کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ پر سجدہ سہو کرنا واجب ہے، یعنی نماز کے آخری قاعدے میں اتحیات پڑھنے کے بعد داہنے طرف ایک سلام پھیر کر 2 سجدہ کریں، پھر آپ اس کے بعد دوبارہ اتحیات پڑھیں، پھر درود ابراہیمی اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن ناظرین، اگر آپ جان بوجھ کر تعدیل ارکان کو چھوڑتے ہیں تو اب آپ کی نماز ادا ہوگی ہی نہیں، آپ پر ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ نمازی مسجد کے دروازے کے باہر نہیں نکل پاتے کہ ان کی نماز ان کے منہ پر پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر مار دی جاتی ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خود نماز نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے ایسے ہی برباد کرے جس طرح تو نے مجھے برباد کیا۔ ناظرین، یہ ایسے لوگوں کے بارے میں وعید ہے جو نماز میں اتنی جلدی کرتے ہیں کہ نماز کے رکن کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں
کہ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کو اگر صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے تو نماز ادا ہوگی ہی نہیں۔ پھر بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل شفا نیٹ ورک ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔